السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کا بہترین اور سچا دوست اس کا اپنا تندرست اور صحت مند جسم ہوتا ہے، جو ہر بیماری سے لڑ لیتا ہے، ورنہ کمزور جسم کو تو ہر بیماری جکڑ لیتی ہے۔ اور بیمار انسان سے تھوڑے ہی دن لوگ ہمدردی دکھاتے ہیں، ورنہ پھر تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے اپنے اس سے نظریں چرانے لگتے ہیں۔ لیکن جن کی اولاد اچھی ہو وہ ماں باپ ہر بیماری سے لڑ لیتے ہیں۔ انسان کا جسم مٹی کا اور اس کی سانسیں ادھار کی ہوتی ہیں۔ وہ دنیا میں ایک کرایہ دار کی طرح ہے، آتا ہے، کچھ دن رہتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسے کب جانا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اور بیماری جو ہے وہ کبھی بھی کہہ کر نہیں آتی، بلکہ ہماری بد پرہیزیوں سے آتی ہے، ہمارے غلط طریقوں سے آتی ہے۔ ہم اپنا لائف سٹائل چھوڑ دیتے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کرتے، پیدل نہیں چلتے۔ پیدل چلنا کوئی برا سمجھتے ہیں ہم، تھوڑی دور جانا ہو تو موٹر سائیکل چاہیے ہمیں۔ کچھ لوگ بیماروں کو دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں اور پرہیز شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سوچ کر بدپرہیزی کرتے ہیں کہ ایک بار اگر بدپرہیزی کر لی تو اس سے کیا ہوگا، اور یہی غلط فہمی ان کو بستر پہ لے آتی ہے۔ ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور دل ہی ہمیں کہتا ہے یہ کھا لو، یہ کھا لو، یہ کھا لو، جبکہ دماغ ہمیں روکتا ہے، ٹوکتا ہے اور منع کرتا ہے یہ نہ کھاؤ، اگر یہ کھا لو گے تو تمہیں اس سے نقصان پہنچے گا، لیکن ہم نہیں سنتے۔ لیکن دیکھو، حال ہی میں رمضان گزرے ہیں، عبادتوں اور دعاؤں کے قبول ہونے کی راتیں، لیکن ہم نے تو کرکٹ کھیل کر یا ہوٹلوں میں بیٹھ کر گزاری، اور سحریاں بھی باہر کی، اور افطار میں دن بھر کی کسر نکالی، خوب ڈٹ کر کھایا۔ پھر عید آئی تو تینوں دن خوب بدپرہیزیاں کی۔ پھر شادی کی دعوتیں میں اپنی پلیٹوں میں پہاڑ بنا لیے، اور زبان کو ایسا چسکا لگا کہ شادی کے بعد بھی ہوٹلوں سے، حالوں سے بچا ہوا کھانا یا نیا کھانا جو آتا تھا وہ سستے داموں خرید کے کھایا۔ کٹی پہاڑی بنارس اور قائد آباد لانڈی، یہ دو جگہ ہیں جہاں یہ کھانے ملتے ہیں۔ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم کنٹرول نہ کر سکیں یا جس پہ ہم قابو نہ پا سکیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بیماری کوئی آتی ہے تو دستک دیتی ہے، جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کاش ہم بدپرہیزی نہ کرتے، کاش ہم پرہیز کر لیتے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اتنے زیادہ ریسٹورنٹ نہیں تھے، لیکن آج تو ہر علاقے میں فوڈ اسٹریٹ قائم ہے، جہاں پتہ نہیں کیا کچھ کھلا دیا جاتا ہے اور ہم کھا لیتے ہیں، اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ وہاں کا تیل کیسا ہوتا ہے، وہاں کا گھی کیسا ہوتا ہے، وہاں کے چاول کیسے ہوتے ہیں، وہاں کا گوشت کیسا ہوتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم صرف ذائقے اور لذت پہ مرتے ہیں، ہمیں صرف لذت چاہیے، اور اس لذت کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں ہم چلے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر گردن پر آپ کوئی سیاہ نشان دیکھو یا دھبا دیکھو یا حلقہ دیکھو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرو، اسے نظر انداز نہ کرو، کیونکہ یہ کسی بیماری کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ میں نے ان علامتوں کو نظر انداز کیا، اس لیے مجھے فالج ہوا۔ میں ہوں اقبال امام، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اخبار الیوم۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ مینوں پتا ہے تسی سبسکرائب کر دیو، نالے لوکاں نوں بھی بھیج دیو، شیئر بھی کر دیو، تاں میں آخنا وا لوکی مینوں بھی جانتے ہیں۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ میں شوگر کا ذکر کر کے لوگوں کو ڈراتا کیوں ہوں؟ میں ڈراتا نہیں ہوں، بلکہ شوگر کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اس مرض میں
مبتلا ہو کر بڑی دردناک موتیں دیکھی ہیں، لوگوں کو معذور ہوتے دیکھا ہے۔ اس وقت دنیا میں 50 کروڑ سے زیادہ لوگ شوگر کے مریض ہیں، اور ہر چوتھا آدمی شوگر کا مریض آپ کو ملے گا۔ موت برحق ہے، ضرور آئے گی، لیکن جان کر کنویں میں کودنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جسم پہ بھروسہ نہ کیجیے، یہ خاک ہے اور اسے خاک میں ہی مل جانا ہے۔ کیونکہ ایک منصوبہ انسان بناتا ہے اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے۔ لوگ زندگی میں تو دیکھنے نہیں آتے، لیکن مرنے کے بعد کفن اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ کیسا ظلم ہے یار! شوگر اور بلڈ پریشر دونوں ہی خاموش قاتل ہیں جو چھوٹی نسوں کو بند کر دیتے ہیں، جس کا اثر بینائی، گردوں اور آپ کے دل پہ پڑتا ہے۔ اس لیے بار بار پیشاب آئے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور فوری طور پر روٹی، چاول اور چینی اس سے منہ موڑ لیں، ورنہ زندگی آپ سے منہ موڑ لے گی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں رات کو جلدی سو جایا کرو، لیکن کراچی میں تو دیر تک جاگنے کی عادت ہے، دیر سے سونے کی رواج ہے۔ لوگ ہوٹلوں میں اور دکانوں کے تھڑوں پر رات بھر بیٹھے رہتے ہیں یا آدھی رات تک بیٹھتے ہیں، اور جب بیمار پڑتے ہیں تو خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، میڈیکل اسٹور والے کو مرض بتا کر دوا لے آتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ بازار 2 نمبر دواؤں سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر ڈاکٹر آپ کو شوگر تشخیص کر دے تو ڈریے نہیں، اس کا مقابلہ کیجیے، کیونکہ شوگر ایسی بیماری نہیں ہے جس پہ کنٹرول نہ کیا جا سکے، جس پہ قابو نہ پایا جا سکے۔ ہاں، اگر اسے نظر انداز کرو گے، اگر اسے آپ نے یہ سوچا کہ اب خود ہی ٹھیک ہو جائے گی اور اسے نظر انداز کرتے رہو گے، تو زندگی آپ کو نظر انداز کر دے گی۔ یہ دمک کی طرح انسان کے جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہے، پھر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ویسے بھی زندگی کی سانسیں پانی کے بلبلے یا گھڑی کی سوئی کی طرح ہوتی ہیں، جو چلتے چلتے کب بند ہو جائے کسی کو نہیں پتہ، اور اگر ایک بار یہ بند ہو جائے تو ڈاکٹروں کی لاکھ کوشش کے باوجود یہ دوبارہ نہیں چلتی۔ والد صاحب کہا کرتے تھے جب تک گھروں میں گھڑے تھے ہم بیماریوں سے دور کھڑے تھے، فریج گھروں میں کیا ہے، ہمارے اسپتال بیماروں سے بھرے پڑے تھے، کیونکہ ہم نے کھانے کی ہر چیز فریج میں رکھنا شروع کر دی اور ایک ہفتے بعد نکال کر کھانے لگے۔ ہم جب گھر میں کوئی کھانا پکتا ہے، دعوت ہوتی ہے اور کچھ کھانا بچ جاتا ہے تو اسے ڈی فریز کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا جسم ہماری فاضل غذا کو چربی بنا کر جسم کے مختلف حصوں کو سپلائی کر دیتا ہے۔ بیمار پڑنے کی ایک وجہ یہی نہیں ہے۔ ہم جو دودھ پیتے ہیں وہ کیمیکل والا، انڈا کھاتے ہیں مصنوعی بنا ہوا، سبزیاں گٹر باغیچے کی، پھل انجیکشن لگا کے میٹھے کیے جاتے ہیں، اور تو اور گوشت پتہ نہیں کس کس کا ہمیں کھلا دیا جاتا ہے۔ آدمی کیا کرے، کدھر جائے؟ یونائٹڈ کنگ کے حسین بھائی کا کہنا ہے کہ آج کے حالات میں وہی انسان بیماریوں سے دور رہ سکتا ہے جو خود پرہیز کرے، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جو بدپرہیزیاں ہم کرتے ہیں نادانی میں، انجانے میں، بھول میں، وہ کسی نہ کسی بیماری کو دعوت دیتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی۔ یونائٹڈ کنگ کے حسین بھائی نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد بوڑھے ہونے پر بھی اپنا کام خود کیا کرتے تھے، جبکہ آج کا نوجوان جوانی میں بھی بوڑھا نظر آتا ہے اور کام سے جی چراتا ہے۔ دنیا سانسوں کا سفر ہے، جو محبت، جو صحت آپ کو ملی ہے، اگر چلی گئی تو پھر یہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ہم اسے کیوں بھلا دیتے ہیں، اور ہم اپنی صحت کا خیال رکھنے کے بجائے، خوش رہنے کے بجائے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ نفرتیں پال لی ہم نے،
انہوں نے کہا کہ نفرتوں کی اینٹوں سے کبھی محبت کے تاج محل تعمیر نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا ایکسرسائز بہت اچھی چیز ہے، لیکن 5 وقت کی نماز اگر پڑھ لی جائے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ کی روح بھی پاکیزہ رہے گی اور ایکسرسائز ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ کنگ اپنی ہر پروڈکٹ میں بہترین مٹیریل استعمال کرتا ہے، اس لیے لوگ یونائٹڈ کنگ کو پسند کرتے ہیں اور یونائٹڈ کنگ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور لوگ جب بھی بیرون ملک جاتے ہیں یونائٹڈ کنگ کی مصنوعات لے کر جاتے ہیں۔ میں نے اپنی 55 سالہ صحافت میں یا تو بھٹے کی مقبولیت دیکھی یا آج میں عمران خان کی مقبولیت دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے شاید لوگ اسے پسند کرتے ہیں کہ وہ ورلڈ کپ لایا، اس نے کرونا میں زندہ رکھا، کرونا سروائیول میں پاکستان کو دوسرے نمبر پر لے آیا، جبکہ بڑے بڑے ملک دوسرے نمبر پر نہیں لا سکے۔ اس نے شوکت خانم بنایا، نمل یونیورسٹی بنائی، اور سب سے بڑھ کر اس نے اقوام عالم میں بڑے دلیری سے اور بہادری سے یہ کہا کہ ہر مسلمان اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی گہرائیوں سے پیار کرتا ہے۔ اس نے جمائمہ سے طلاق کے بعد ملنے والی 5 ارب پاؤنڈ کی رقم کو ٹھکرا دیا۔ وہ لالچی انسان نہیں ہے۔